اور اس سورہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ضربۃ سنامہ الجہاد، اسلام کی کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم دوستو بزرگ، پہلے جو صورتیں گزرے ہیں میرے دوستوں، سورۃ الممتحنہ دشمنان خدا، دشمنان رسول، دشمنان کتاب اور دشمنان دین کی ساتھ دستی کرنے سے منع فرمایا اللہ رب العزت نے، منع کیا گیا تھا۔ اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے مرکزی مضمون ذکر فرمایا، دین کی خاطر جانی اور مالی قربانی پیش کرنا، دین کی خاطر جانی اور مالی قربانی پیش کرنا۔ یہ سورۃ الصف کے اندر اللہ نے یہ مرکزی جو ہے بنیادی مضمون ذکر فرمایا۔ اور اس سورہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ضربۃ سنامہ الجہاد، اسلام کی کوہان کی بلندی جہاد ہے، اسلام کی کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ جس طرح کوہان اونٹ کے جسم کا بلند ترین حصہ ہوتا ہے، تو اسی طرح اسلامی احکام میں بلند تر حکم جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اسلام کے احکام میں بلند ترین حکم جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے اہل ایمان کو عزت حاصل ہوتی ہے اور دین کو عزت و وقار اور غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے بھی جہاد ضروری ہے، کیونکہ دشمن ہمیشہ دین کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا ذکر فرمایا۔
اس سے یہ سمجھانا مقصد ہے کہ جو کمزوری موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پیدا ہو گئے تھے، وہی کمزوری حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں آنی چاہیے۔ جو کمزوری موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، ان کے حوارین میں آ گئے تھے، وہ کمزوری امت محمدی میں نہیں آنی چاہیے۔ جس طرح قوم موسیٰ اپنے نبی کے حکم کی تعمیل میں پس پش کرتے تھے، اسی طرح مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نبی کے ہر حکم کی مکمل اطاعت کرنی چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں مماثلات ملتے جلتے قرآن مجید میں معلوم ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات موسیٰ علیہ السلام کی حالات سے مماثلت رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کی نبی بھی تھے اور ایک حاکم بھی تھے، اور اللہ نے انہیں ایک عظیم الشان کتاب توحید عطا فرمایا۔ اللہ نے آپ کو اس دور کی سب سے بڑی طاقت، اس دور کے سب سے بڑی طاقت فرعون کے ساتھ مقابلہ کے لیے بھیجا ہے۔ رب العالمین فرعون کے گھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو پرورش کی۔ اس کی نجومی نے بتا دی کہ اس سال میں اسے بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے حکومت کا تباہ اور برباد کر دے گا۔ آج فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ میں اس سال کو جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر ایسے نہ ہو کہ ان کا گوئندہ یہاں پر آ کر پہنچ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کو اس میں ڈال دی صندوق کے اندر، اور وہ صندوق کو دریا میں ڈال دیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہیں حفاظت کی، اور فرعون اور بیوی آسیہ جب نہانے پہنچی اور دیکھا کہ ایک صندوق ہے، اٹھاؤ، یہ تو سورج کی جیسے چاند سورج کی طرح ایک بچہ، حسین اور خوبصورت بچہ، اس کو ہم پرورش کر لیتے ہیں۔ اور فرعون کو فقط میں اندازہ ہو گیا کہ بچے 1 سال کا تھا۔ فرعون ایک دن پپو لے رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام چھوٹا سا بچہ ہے، گما کے چانٹا مارا، کہا کہ یہ بڑے ظالم، یہ تو مجھے نہیں چھوڑے گا، یہ میرے حکومت کا تختے کو پلٹ کر رکھ دیں گے اور میرے حکومت کو تباہ برباد کر دے گا، اس کو قتل کر دی جائے۔ بی بی آسیہ کہنے کہ نہیں، یہ نہ سمجھ بچہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ بولے ٹھیک ہے، مصری لے لو، کوئلہ لے لو، اس کی سامنے رکھو، کون سی چیز اٹھاتا، اگر وہ سمجھدار ہوگا تو مصری اٹھائے گا۔ اور وہ لال دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام انگار کو اپنے منہ میں ڈال دی، جس کی وجہ سے تتلے پن آ گئی ان کی اندر۔ اللہ نے پھر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ میرے لکنت ہے زبان، اور پھر یہ بھی دعا کی، اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ دے دو، تاکہ میرے ساتھ دے، کیونکہ میرے زبان میں لکنت ہے۔ اور ادھر سے دعا بھی فرمائے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب میرے دوستوں باتیں بہت ہے اس میں،